Once again, ladies and gentlemen, welcome back. اب جبکہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, I want to thank everyone جو یہاں آیا ہے. فائنلی آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. عمارت تقریباً مخدوش ہو چکی ہے. کل 25 جانیں ہم نے لاہور میں کھوئی تھیں. آج 117 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے. جہاں یہ بہت اندوناک حادثہ ہے, بہت بڑا غم ہے, وہاں ایک بات کی خوشی ہے کہ پوری قوم اس غم میں ساتھ. ہم سب یہاں بیٹھے ضرور ہیں چونکہ ایک فارمیٹ تھا, اس فارمیٹ کو ہم فالو بھی کر رہے تھے. وقتاً فوقتاً ہم شو کے دوران بھی بات کرتے رہے, لیکن سب کے دل اور دماغ صرف وہیں لگے ہوئے ہیں. ہم نے جس طرح سے یہ شو کیا ہے, کمپلیٹ کیا ہے, یہ صرف ہم جانتے ہیں. چاہے وہ بینڈ ہو, چاہے وہ بچیاں ہوں, یا ہم سب یہاں ہوں. لٹرلی کسی کا بولنے کا کوئی من نہیں ہے. ہم سب بریک کے دوران خاموش ہیں, بلکہ اس بریک سے پہلے ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم کیسے کنڈولنسز دیں گے. we'll start with نازیہ. آج جو بھی حادثہ اور کل بھی ہوا, پھر جو بات میں سوچ رہی تھی صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ کبھی بھی ایمرجنسی پلاننگز کیوں نہیں ہوتے. کوئی بھی ایسے حادثات ہو جائیں ان کے لیے ایمرجنسی پلاننگ کیوں نہیں کی جاتی, کیوں نہیں پہلے سے اقدام کیا جاتا کہ اگر یہ ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا, کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کب کیا چیز ہونے والی ہے. آج ہم جب صبح یہاں پر آئے سب بہت ہنسی خوشی آئے تھے, لیکن جیسے ہی پتہ چلا تو نیچرلی ایک اندر سے اداسی آ گئی. اور پتہ نہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو ان لوگوں کے ساتھ اللہ جانے ان لوگوں کے دل کس طرح سے اس وقت کٹ رہے ہوں گے ان کی فیملیز والوں کے. سو میرا بیسکلی میں لیسن یہ دینا چاہوں گی کہ آج جو کچھ ہو گیا اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے, اور جتنے بھی فیکٹریز والے ہیں, انڈسٹری والے ہیں, ان کو ایمرجنسی کے لیے تیار رہنا چاہیے کبھی بھی کسی وقت. اپنے آپ کو بدلیں, کیونکہ لوگ نہیں بدلیں گے, ہائر اتھارٹیز نہیں بدلیں گی, اور اپنے آپ کو بدلنا ہے, خود سٹیپ آگے بڑھانا ہے, خود گھر سے باہر نکالنا ہے, تو کام ہوگا, یہ پاکستان بچے گا. کیونکہ ہمارے پاس روم نہیں ہے کسی کو کچھ بولنے کا, ہمارے پاس ایسی کچھ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کچھ بولتے ہیں تو ڈنڈے مار کے ہمارے لوگوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے, یا پھر ہم اسٹرائکس پر آ جاتے ہیں, ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں. کوئی ایک ثانیہ ہوتا ہے, پرابلم ہمارے کراچی کو آتی ہیں, چیزیں ہماری ہی ٹوٹتی ہیں, مرتے ہی ہمارے ہی ہیں. کسی کا باپ چلا جاتا ہے, کسی کی ماں چلی جاتی ہے, کسی کا بچہ چلا جاتا ہے. تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے, اور جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آج ہم نے کیا کر دیا ہے. دعا کریں اس رب سے, کیونکہ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کسی کو برا مت کہو. آپ صرف دعا کریں اس شخص کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ یہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بس یہی میں کہنا چاہوں گا. جی مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ فیملیز کو اتنا سہنا پڑا ہے بلا وجہ, کہ بیچارے لوگ گھر سے نکلتے ہیں غریب روٹی کمانے اور ان کے بچے واپس گھر پہ نہیں آتے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. میری پوری دعائیں آپ کی فیملیوں کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو ہمت دے. سر, اور مجھے بھی بہت افسوس ہے کہ اس طرح کا حادثہ ان لوگوں کو فیس کرنا پڑا جو صبح اپنے گھر سے نکلے تھے اور محنت کر کے پورا اپنا گھر کا اور اپنے بچوں کا اور اپنی فیملیز کا پورا کرتے ہیں. کل شام 5 بجے سے لگی ہوئی تھی, کل وہ لوگ نکلے تھے صبح. بس آئی ووڈ جسٹ پرے ٹو گاڈ کہ اللہ میاں کہ ہم لوگوں کو ایز اے نیشن یونائٹ کرے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کچھ کر پائیں, اور اس طرح کے لوگوں کو مل کے کریں. اس طرح کے ایسے آگے جو بھی حادثات ہیں جو بھی ہیں, اس میں ایز اٹ از ہم لوگ بہت یونائٹیڈ ہیں. اللہ ہمارے اندر بہت یونٹی لے آتا ہے جب اس طرح کا کوئی بڑی چیز ہوتی ہے. پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا, وی ایز اے نیشن وی کیم آؤٹ آن دا روڈز وین جب ارتھ کو ایک آیا تھا, سیلاب آیا تھا, ہم سب لوگوں نے آگے بڑھ کے کیا تھا. بٹ آئی ووڈ جسٹ پرے ٹو گاڈ کہ اس طرح کی ناگہانیوں سے ہم لوگوں کو بچا کے رکھیں, ہم سب کو اور سب لوگوں کی فیملیز کو. آمین. سر بھی میں تو اس بات سے شروع کروں گا کہ ایک تو افسوس ہو بہت زیادہ اس واقعے پہ, لیکن ایسے واقعات میرے اپنے تجربے کے مطابق ہوتے نہیں, کیے جاتے ہیں. اور اس کو بھی کیا گیا ہوگا. اتنا بڑا واقعہ, اتنی بڑی بلڈنگ کیوں نہیں خالی ہو سکی اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد جب تک ایک شخص ادھر نہیں مر گیا.
اور دوئم یہ کہ ادھر فائر ایکسٹنگوشرز کیوں نہیں تھے موجود, کہ اس کو جہاں بھی آگ شروع ہوئی تھی وہاں کیوں نہیں بجھا دیا گیا اس کو. پھر جیسے نازیہ نے بھی کہا تھا کہ کیوں ایمرجنسی آلات نہیں ہوتے, کیوں ہم پہلے سے تیاریاں نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیے کہ جب آگ لگی تھی فوری طور پہ تو اس کی دیواریں توڑ دینی چاہیے تھی, کیونکہ صرف ایک جو ہے دروازہ تھا نکلنے کے لیے, تو ادھر ادھر سے دیواریں توڑ دینی چاہیے تھی کہ لوگ اپنے طور پہ جو بچ کے بھاگ سکتے ہیں وہ بھاگتے. تو یہ واقعات میں سمجھتا ہوں کیے جاتے ہیں جو افسوسناک ہیں, جس میں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں. دونوں انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں کراچی اور لاہور والے دونوں, اس میں مائی ڈیپسٹ کنڈولنسز ود دیئر فیملیز, اور اللہ تعالیٰ جن کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں ان کو مغفرت فرمائے, اور ان کے جو گھر والے ہیں فیملیز ہیں ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. سر ٹو بی آنیسٹ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, اور ہم اس وقت جو ہے حالت جنگ میں ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ میں صرف اتنا سے کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. اس کے علاوہ جو افراد زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اٹس ٹائم کہ ہم اب باہر نکلیں, خود کچھ کریں, کیونکہ جیسے انہوں نے کہی تھی کہ ہائر اتھارٹیز نہیں بدلیں گے. ہم بہت بلیم کر لیا, بلیم گیم ختم کریں اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر. لیڈیز اینڈ مجھے انہوں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ کنزا کو ہیلو کر دیں, تو کنزا میں ہیلو بھی کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہوں وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں, آئیے مل کے خدا کی بارگاہ میں صرف ایک التجا کرتے ہیں کہ خدا مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اس سے پہلے میں امپورٹنٹ نہیں ہوں, جمیل بھائی سے پوچھتا ہوں. جمیل بھائی, آپ حادثے پہ کیا کہتے ہیں؟ حادثے پہ کیا کہتے ہیں لاہور کراچی میں جو جانیں ضائع ہوئی؟ نہیں, بہت برا ہوا تھا, جو بھی ہوا بہت برا ہوا, بس دعا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے. یہ ہمارا عام آدمی, جو بھی ہوا بہت برا ہوا. آئیے خدا کے بارگاہ صرف اتنی التجا ہے کہ وہ ہمیں محفوظ رکھے. Our deepest condolences to the families. اور اس مقام پہ لاہور ہو یا کراچی ہو, ہم سب پاکستانی, خدا محفوظ رکھے ہمارے ملک کو ہر قسم کی آفتوں سے. یہ ایک دعا ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جب گاؤں میں صبح ہوتی تھی ایک زمانے میں, تو چراغ لیے ایک آدمی لوگوں کو جگاتا تھا. شاید ہماری صبح جو ہے وہ اس آواز سے خالی ہو گئی ہے. سوچ کے دیکھیے گا. نام جپو